قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ خامیاں بھی بیان کی ہیں، کیونکہ کریٹر ہے نا اللہ تعالیٰ، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ جب کوئی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو بنانے سے پہلے وہ اس کا سٹرکچر ڈیزائن کرتا ہے، اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے پہلے وہ ایک ڈیزائن تیار کرتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کے پرزوں کی کٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کو جوڑا جاتا ہے، جوڑنے کے بعد اس پہ پینٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اب ایک پروڈکٹ لانچ کر دی گئی ہے۔ ایک انجینئر پروڈکٹ کو بنانے کے بعد، فراری کو بنانے کے بعد، لیمبرگینی کو بنانے کے بعد چابی ایک شخص کے ہاتھ میں تھما کے یہ کہتا ہے اب اس کو بھگاؤ، اس کو چلاؤ، اس کو ٹیسٹ کرو، اس کی مائلیج اتنی ہے، اس کی سپیڈ اتنی ہے اور اس کی ایکسپائری یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کا سٹرکچر ڈیزائن کیا، مرد کا بھی عورت کا بھی، پھر اس کے بعد اللہ ہی جانتے ہیں خوب کہ اس کی کیا ایکسپائری ہے، اس نے کب مرنا ہے۔ اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی کچھ خامیاں بیان کی، کیونکہ بنانے والے کو پتا ہوتا ہے نا کہ اگر اس کو اوور سپیڈ دی جائے گی تو یہ اس کے پرزے وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، ٹائر اس کے برسٹ ہو جائیں گے، یا اگر یہ زیادہ سپیڈ میں اس کو بھگایا جائے گا تو اس کا انجن خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اللہ کو پتا اس کی خامیاں کیا ہیں۔ 6 خامیاں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دی ہیں قرآن مجید میں۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا إِنَّ الْإِنسَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ 6 اللہ تعالیٰ نے اس کی خامیاں بتائیں۔ انسان بڑا انکار کرنے والا ہے، اللہ کی راہ سے ہٹ جانے والا ہے، انسان بڑا جلدی کرنے والا ہے، انسان بڑا بخیل اور کنجوس ہے، انسان اکثر جھگڑا کرنے والا ہے، انسان ظلم کرنے والا ہے، انسان جاہل۔ جو شخص ظالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، کافر بھی ہو، یعنی حق سے اعراض کرنے والا، جلدی کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، جب بھی وہ کوئی کام کرے گا اس کے کام میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوگا، جس میں 6 خامیاں ہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ جب وہ کوئی کام کرے گا وہ اس کو پرفیکٹ نہیں کر سکے گا، کوئی نہ کوئی کمی اس میں لازمی رہ جائے۔ اللہ نے یہ انسان کے بارے میں لکھ ڈالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ جو اس کی ان کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کر دے۔ جو کجروی اس کے کام میں باقی رہ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کجروی کو پورا کر دیا جائے۔ اس کجروی کو پورا کرنے کے لیے انسان سے اللہ نے پوچھا کہ تیرے بس میں ہے کیا، تیرے پاس اتنی عقل ہے، شعور ہے، فہم و فراست ہے کہ کیا تو اس کجروی کو پورا کر سکے؟ انسان نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جب میں اس دنیا میں آیا اپنی ماں کے پیٹ سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی، میں نے اپنی آنکھوں سے دریا کو بہتے دیکھا، پانی کی چمک کو دیکھا، سورج کی تپش کو دیکھا، چاند کی چاندنی کو دیکھا، ستارے جھلملاتے ہوئے میں نے دیکھے، میں نے اپنے وجود کی طرف دیکھا تو اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہوئے تھے، مجھے 2 آنکھیں دی ہوئی تھی، خوبصورت بال تھے، میں گھنٹہ گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑا رہتا تھا، اپنی خوبصورتی کو تکتا رہتا تھا، میرے چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میرے بولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میری سماعت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میری بصارت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اللہ نے پوچھا تجھے سب کچھ دے دیا، اب بتا کہ اگر تجھے میں اپنا نبی بھیج کے نہ بتاؤں کہ میں کون ہوں، تجھے کیسے پتا چلے؟ انسان پہچان سکتا ہے جب تک اس کے پاس ڈیوائن گائیڈنس نہ ہو، جب تک اس کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کوئی تعلیمات نہ ہو، کیسے پہچان سکتا ہے انسان؟ جب انسان نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے انبیاء کو اس دنیا پہ اتارا کہ تاکہ بندے کو یہ بتایا جا سکے کہ اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، آپ نے انجینئرنگ بھی پڑھ لی ہے، آپ نے بایو ٹیکنالوجی بھی پڑھ لی ہے، بایوگرافی بھی پڑھ لی ہے، جیوگرافی بھی پڑھ لی ہے، آپ نے باٹنی بھی، زولوجی بھی، سب کچھ پڑھ لیا، لیکن آپ کو اللہ کا تعارف نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ آپ کی تعلیم 0 ہے، آپ کو کچھ نہیں آتا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اس دنیا جو صرف آپ کی زندگی تک محدود تھی 60-70 سال کی، اس کا سارا علم حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی، اس کا علم 0 ہے آپ کے لیے۔ اس کے بارے میں آپ نے کوئی تگودو نہیں کی، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، آپ نے کبھی سوچا نہیں۔
آج کا جو ہماری گفتگو ہے وہ آپ کے بالکل کنسیپٹ کے اگینسٹ ہے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک ہے, آپ کو اس سے بڑی نصیحت کی باتیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کر دیا ہے, افحسبتم, کیا تم نے یہ بات سمجھ لی ہے, گمان کر لی ہے, انما خلقناکم, کہ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, عباسا, فضول ہی پیدا کر دیا تمہیں, تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ایک ایک سانس کے پیچھے ہم نے ایک ایک مقصد جوڑ دیا ہوا ہے, وہ تم نے کبھی سوچا نہیں, کبھی سمجھا نہیں. تم نے یہ سوچا کہ جب میں جوان ہو جاؤں گا تو میری شادی ہو جائے گی, میرا نکاح ہو جائے گا. تمہاری دوڑ یہاں تک کی تھی کہ میرے پاس ایک اچھا بزنس ہوگا, ایک اچھا گھر ہوگا, ایک اچھا بنگلہ ہوگا, ایک اچھی گاڑی ہوگی. تمہاری سوچیں یہاں تک محدود رہ گئی, لیکن تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش کا مقصد کیا رکھا. جب انسان پیدا ہوا تو انسان نے دیکھا کہ اللہ نے اس کے لیے سورج کو مسخر کر دیا, اس کی کھیتی کو وہ پکا دیتا ہے, اس کی کھیتی کو اگا دیتا ہے. پانی کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کر دیا, وہ دیتا ہے تو کھیتی اگ جاتی ہے. لوہا اس کے لیے مسخر ہے, لکڑی اس کے لیے مسخر ہے, درخت اس کے لیے مسخر ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہر چیز اس کے فائدے کے لیے تھی, لیکن انسان کو یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ اب میں نے کس کی خدمت کرنی, مجھے کس کے لیے پیدا کیا گیا. اس کو یہ تو سمجھ آ گئی یہ سارا کچھ میرے لیے پیدا کیا گیا, لیکن اس نے اس کریٹر کو نہیں پہچانا. اللہ یہی تو شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان تو ظلومن بھی ہے, جہولن بھی ہے, تو کافر بھی ہے, تو اعراض کرنے والا ہے اللہ کے حق کے راستوں سے, اور وہ تو بخیل بھی بڑا ہے, ہر کام میں جلدی کرتا ہے, ہر کام میں لڑنے بھیڑنے لگ جاتا ہے. تو کیا تو نے کبھی اللہ کے بارے میں بھی سوچا ہے, سوچ بچار کی ہے کہ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے کہ جس نے یہ سارا کچھ میرے لیے مسخر کر دیا. میرا اللہ کا مطالبہ کیا ہے مجھ سے, اللہ چاہتا کیا ہے مجھے یہاں بھیجنے کے بعد, میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. یہ انسان نے اپنے دل میں کبھی سوچا ہی نہیں. ہم نے صرف اپنی زندگی کے پلان کیے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اگلے سال یہ کرنا ہے, اس سے اگلے سال یہ کرنا ہے, لیکن ہم نے کبھی اللہ کے لیے کوئی پلان نہیں کیا. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ نے کل کے لیے کیا اللہ کے لیے کوئی ایک خاص عمل کرنے کا پلان کیا ہے, تو آپ میں سے اکثر مجھ سمیت فیل ہو جائیں. ہمارا ایک ہفتے کا اگلے کا پلان نہیں ہے, لیکن ہماری پوری زندگی کا سارا پلان ہم نے اس ذہن کے اندر محفوظ کر رکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن ہم نے اللہ کے بارے میں کوئی پلان نہیں کیا. تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے شکوہ کیا. جب اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم انسان کا تیار کیا نا, اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ایک سانس کی نالی ہے, ایک کھانے کی نالی ہے, اور اس کے اوپر ایک کیپ ہے. جنہوں نے بایو کو پڑھا ہوا ہے نا, ان کو یہ بات پتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کیپ ہے. جب انسان کوئی چیز گلے سے گزارنے لگتا ہے, وہ سانس والی نالی کے اوپر کیپ آ جاتا ہے, اور جب وہ گزر جاتی ہے وہ کیپ ہٹ جاتا ہے. یہ اللہ نے انسان کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ جب چاہے اس کیپ کو نہ ہٹائے اور اس انسان کی موت واقع ہو جائے, وہ لقمہ سانس کی نالی میں چلا جائے اور اس کو سانس بھی نہ آئے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ. ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کا محتاج ہے. اس کے باوجود بھی انسان کو اللہ کی پہچان نہ ہو, تو اس سے پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں, اس شخص کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا, وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر جب اس کے ہاتھ پیر, اس کا چہرہ, اس کی آنکھیں, اس کے بال اور اس کے قدم سب کچھ بنایا جا رہا تھا, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ صرف آپ کے اوپر پورا فوکس کر رہا تھا, آپ کو بنا رہا تھا؟ ذرا سوچ کے دیکھیں. اسی وقت میں آپ کی ہی طرح کے کئی بچے, کروڑوں بچے ماں کی کوکھ کے اندر پیدا کیے جا رہے تھے. یہاں تک کہ انڈوں کے اندر بچے پیدا کیے جا رہے تھے, بکری کے پیٹ کے اندر, اونٹنی کے پیٹ کے اندر, گھوڑی کے پیٹ کے اندر, ہر قسم کے جانور کے پیٹ کے اندر, یہاں تک کہ ایک چیونٹی کے پیٹ کے اندر بھی 10 انڈے ایک دفعہ سے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو بچہ پیدا ہو رہا تھا اس کی بھی شکل بنا رہا تھا, اس کے بھی قدم بنا رہا تھا, اس کے بھی چہرے کے جو خد و خال ہے وہ بھی پیدا کر رہا تھا. یہاں تک کہ اللہ کی ذات اس چیونٹی کے پیٹ سے نکلنے والے انڈے کے ٹوٹنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. اللہ کی ذات اتنی کامل ہے, اللہ کی تخلیق اتنی کامل ہے, لیکن انسان نے یہ سمجھا. اگر بالفرض اس وقت جب آپ کا چہرہ بنایا جا رہا تھا, اللہ کہتے ہیں وما کان ربک نسیا, تیرا رب تجھ سے غافل نہیں ہوا, بھولا نہیں ہے تیرا رب تجھ سے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اگر تیرا رب اس وقت بھول جاتا جس وقت تجھے پیدا کیا جاتا تھا, تو آج تیری آنکھیں جو ہیں وہ تیری ٹھوڑی پہ لگی ہوتی, تیری ٹھوڑی تیرے سر پہ لگی ہوتی, تیرا سر تیرے پاؤں کے نیچے ہوتا اور پاؤں تیرے الٹے ہوتے. وما کان ربک نسیا, اور شکر کر خدا کا, اللہ تجھ سے بھول نہیں گیا. شکر کر خدا کا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرے پاس جوتا نہیں ہے، شکوہ کیا اللہ کی ذات۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کر، تیرے پاس جوتا نہیں، اس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، دیکھ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم، اس کی طرف دیکھا کرو کہ جو تم سے پست درجے والا ہے، قلیل ہے، مال میں کم ہے، جان میں کم ہے، نعمتوں میں کم ہے، تمہارے دل میں ہرس نہیں آئے گی۔ اگر تم اس کی طرف دیکھو گے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو تمہارے دل میں دنیا کی لذتوں اور ہرس پیدا ہو جائے گی، اور تمہارا جی یہ چاہے گا، اور دنیا کی کوئی لمٹ نہیں ہے، دنیا کی جو انسان بندہ خواہشات کرتا ہے نا اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک گاڑی دی، آپ کا جی چاہے گا کہ اب اس سے اچھی ہونی چاہیے، وہ گاڑی ملے گی، آپ کا جی چاہے گا اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ مل جائے گی، آپ چاہیں گے کہ میرے پاس ایک بحری جہاز اپنا ہونا چاہیے ذاتی، اس کے بعد آپ چاہیں گے میرا ایک ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، پھر آپ چاہیں گے کہ آپ نئی کمپنی کا لوں، پھر آپ چاہیں گے کہ اپنا ایک جو نا اس سے بھی اچھی کوئی سواری ہونی چاہیے۔ یہ لمٹ نہیں، یہاں تک کہ بندے کی موت آ جاتی ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان خواہشات کے جو نا وہ ڈھیر لگا دیتا ہے، کر کر کے خواہشیں ڈھیر لگا دیتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس کو مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، اس کی ان خواہشات کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ دنیا میں اس کی لمٹ نہیں ہے، خواہشات کو محدود نہیں کر سکتا، یہ انسان کی کمزوری ہے، اللہ نے اس کی کمزوری کو بیان کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین انسان پر کتنا مہربان ہے، آپ کو کتنی نعمتیں اس نے عطا کر رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آنکھ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا، اس کے اندر 28 کروڑ سینسر لگے ہوئے ہیں، 28 کروڑ سینسر۔ کبھی آپ نے اپنے ہاتھ کو قریب کر کے دیکھا ہو تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل صاف نظر آئے گا، اور پیچھے والا جتنا بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے منظر وہ بلر ہو جائے گا۔ کبھی غور کر کے دیکھیں، جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو قریب کی چیزیں جو ہیں وہ بلر نظر آئیں۔ تو یہ فوکس سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی آنکھ کے اندر لگایا ہوا ہے، جو آج کل کروڑوں روپے کے کیمرے کے اندر بھی اتنا کلیئر نہیں ہو سکتا جتنا اللہ نے انسان کے 28 کروڑ سینسر اس آنکھ میں لگا دیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے یہاں 28 کروڑ بلب لگانے ہو تو کتنی تاریں لگانا پڑیں گی، کتنے سوراخ کرنا پڑیں گے، ڈرلیں مارنا پڑیں گی، پھر اس کے بعد اس کا سارا سسٹم، اور کتنی جگہ درکار ہوگی۔ اللہ نے صرف اتنے سے 1 انچ کی جگہ پہ 28 کروڑ سینسر لگا کے اس کے پیچھے پتہ نہیں کیسی کیسی وائرنگ کر دی ہے کہ آپس میں کبھی سپارکنگ بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ سپارک کر جائے آپس کے اندر تو میں اور آپ ایک دوسرے کو الٹا نظر آئیں گے، اگر وہ تھوڑی سی سپارکنگ ہو جائے۔ اللہ نے اتنی بریک وینز انسان کی آنکھ کے اندر لگائی ہیں، اور پھر انسان کو وہ چیزیں دکھا دی ہیں کہ جس سے انسان اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں نا تو اس کو آزماتے ہیں، اور اس کی آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اللہ رب العالمین اس سے آزمائش دے کے پھر چھین لیتے ہیں اور آزمایا جاتا ہے کہ کیا اب یہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے، اس کو دے کے اللہ اتنا دے دیتے ہیں اس نعمت کے اندر اضافہ کر کے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اضافے کی وجہ سے میرا ابھی بھی شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، یہ بھول جاتا ہے، زیادہ مال آنے کی وجہ سے میرے سے غافل تو نہیں ہو گیا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے۔ یہ 2 طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو نعمت ملے تو اس کا شکر اور حق ادا کر دینا، یہ اللہ کی نعمت کا اس نعمت کا بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ نعمت دی، اس کا میں نے شکر ادا کیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جب میں نے پانی پیا، اللہ اگر نہ چاہے تو وہ ایک پانی کا گھونٹ بھی میرے گلے سے نہیں گزر سکتا۔ آپ نے کبھی کسی شخص کو اگر اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے دہانوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہو، اگر کسی والدین میں سے یا کسی باپ دادا میں سے اگر کسی کو آپ نے مرگ کی قریب المرگ پایا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات یا گھر والے اس کے گلے میں پانی ڈالتے ہیں، وہ ادھر اٹک جاتا ہے، وہ باہر آتا ہے، اندر نہیں جاتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس کے مقدر میں پانی لکھ دیا گیا تھا اب اس کا پورا ہو چکا، وہ اندر نہیں جا سکتا اس کی زندگی میں۔ ہاں، مرنے کے بعد جب اس کی ہچکی ختم ہو جائے گی تو وہ اندر چلا جائے، اس میں کباہت نہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا جو کھانا پینا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ ایک آنکھ ہے جس کے پیچھے 28 کروڑ سینسر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اب یہاں آپ اتنے بلب لگا دے تو اس کا کتنا بل آئے گا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے کتنا خرچہ لگے گا، وائرنگ کرنے کے لیے خرچ پڑے گا، اس کا کروڑوں روپے آپ کے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کروڑوں کی ایک آنکھ آپ کو دی ہے، ایک آنکھ کروڑوں کی۔ اگر کسی کی ضائع ہو جائے نا تو وہ مارا پھرتا ہے، امریکہ تک کے اسپتالوں میں جاتا ہے کہ میری ایک آنکھ لگ جائے، اور لگتی بھی ہے تو وہ بھی پتھر کی لگتی ہے، اصلی نہیں اس میں نظر نہیں آتا، وہ بھی پتھر کی۔ یا کسی جانور کی نکال کے لگاتے ہیں، وہ بھی سیٹنگ نہیں ہوتی، نظر نہیں آتا اس آنکھ میں سے۔ تو اللہ نے جو ایک نعمت دی ہے،
اللہ نے 28 کروڑ بلب لگا کے سینسر لگا کے تم سے کبھی نہیں یہ کہا کہ اگر بل نہیں دو گے تو ہم تمہاری بتی کاٹ دیں گے، تمہاری تاریں کاٹ دیں گے۔ وابدہ والے آپ کی مسجد کا لحاظ نہیں کریں گے، مسجد والے اگر بل نہیں دیں گے مسجد کا بل کاٹ دیں گے۔ اللہ نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ تو نے میری نعمت کا حق ادا نہیں کیا، ایک آنکھ کا ذرا تو بل تو دے کے دکھا۔ اللہ نے آپ سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا، صرف ایک مطالبہ کیا آپ سے کہ جب تیرے سامنے غیر محرم آ جائے تو نے اپنی اس آنکھ کو بند کر لینا ہے۔ یہ صرف ایک مطالبہ۔ جب تیرے سامنے اللہ کی محرمات میں سے، حرام کردہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے تو تو نے اپنی آنکھ کو بند کر لینا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا، تیرے لیے اللہ نے آنکھ، تیرے لیے زبان کو پیدا کیا ہے، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک دروازہ بھی لگایا۔ یہ جو دو ہونٹ ہے نا، یہ اس زبان پر دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دروازے کو بند کر، کف لسانک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کا ساتھ مجھے مل جائے جنت میں، اور آپ میرے ہمسائے ہوں، کیا ہی بات ہو انبیاء کی جنت میں میرا گھر ہو، صالحین کی جنت میں میرا گھر ہو، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، مجھے وہ اعمال بتائیے کہ میں جس سے جنت میں جا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز کو قائم کر، زکوٰۃ ادا کر جب تجھ پہ فرض ہو جائے، حج کرنا ہے جب تجھ میں استطاعت ہو جائے، وہ ساری چیزیں جو اسلام کی اصل بنیادی چیزیں وہ بیان کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانا تو بڑا ہی اوکھا ہے، پھر نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، حج بھی کرنا ہے، استطاعت ہوئی، سب کچھ کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانا تو میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا معاذ کیا تجھے ان اعمال میں سے ایک گر کی بات نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا کف لسانک، اپنی زبان کو بند رکھ۔ جو بندہ مجھے اس اپنی زبان اور اپنی فرج کی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کے ربض میں، یعنی جنت کے وسط میں، جنت کے ڈیفنس کے اندر گھر لے کے قیامت کے دن دوں گا۔ اس اپنی زبان کو مت۔ اور دوسری چیز اپنی آنکھ کو، اپنی آنکھ کی ہمیشہ حفاظت کریں، کیونکہ جو یہ آنکھ ہے نا، پتہ ہے آپ کو حافظہ کیوں کمزور ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کو یہی ریکمینڈ کرے گا کہ آپ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جو بھی سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا، دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں، جو بھی دماغ کا مریض ہو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو آپ نے وہ دکھانا ہے کہ جو آپ کو سیٹسفائی کرے، جو آپ کو سکون دے، راحت دے۔ آپ نے اپنے کمرے کے سارے رنگوں کو بدل دینا ہے، جو آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، وہ کلرز آپ نے ہٹا دینے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں وہ اپنے کمرے سے ہٹا دیں۔ سب سے پہلے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو آنکھ سے دیکھتا ہے نا، پھر اس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر اس کے دل میں بات جاتی ہے، دل میں وہ ایک مقام پکڑ لیتی ہے، پھر اس کے لیے وہ عزم کرتا ہے، عزم کر کے پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ یہ سارا جو پروسیس ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک آنکھ سے۔ تو اس آنکھ کی اگر آپ نے حفاظت کر لی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے جو آپ کا حاصل تھا وہ آپ نے حاصل کر لیا، جو آپ چاہتے تھے، جو مطلوب ہے اللہ کو، وہ آپ نے حاصل کر لیا۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیری جا رہی گرم کر کے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے معراج کیا تو مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ جن کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جا رہا تھا۔ اب ایک جو کان ہے، اللہ نے اس کی سماعت کا جو سسٹم رکھا ہے نا، آپ میرے سامنے بولتے ہیں یا میں آپ کے سامنے اس وقت بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے بولا ہوں اور آپ کو 10 منٹ کے بعد آواز سنائی دی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان کی سیٹنگ اس طرح کی ہے، فریکوینسی ایسی ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو فوراً اس کی سمجھ آتی ہے۔ آپ کے کان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، وہ آپ کی جو آپ آواز سنتے ہیں اس کو ریفائن کر کے، صاف کر کے پھر آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ کے دماغ میں جاتی ہے، پھر آپ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوجھ بوجھ کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ سارا سسٹم لمحوں میں ہوتا ہے، اس میں دیر نہیں لگتی۔ کیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ سارا سسٹم کتنی جلدی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنی نعمتیں کر دی، پھر بھی اللہ نے انسان سے شکوہ کر دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ لعلکم تشکرون، بہت تھوڑے ہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے۔ شاید کہ تم سمجھ آ، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ، آپ بھی سمجھ جاؤ۔ اللہ نے بار بار یہ شکوہ کیا ہے۔ پھر قیامت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے نا یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان کو بڑا سمجھایا گیا، بڑا سمجھایا گیا دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن اس کو سمجھ نہ آئی۔
جب یہ لایا جائے گا ہمارے پاس قیامت کے دن، ہم اس کا حساب کتاب کریں گے۔ اللہ رب العالمین پورے جاہ و حشمت، جاہ و جلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں گے، مقرب فرشتوں کے ساتھ۔ دائیں جانب جنت ہوگی، بائیں جانب جہنم ہوگی، سامنے پل صراط کو لگا دیا جائے گا کہ یہاں سے گزر کے تم نے جنت میں جانا ہے، اور پھر اس کے سامنے ترازو کو لگا دیا جائے گا۔ ترازو کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا، ایک ایک چیز کو تول کے رکھ دے گا۔ ہر قسم کا عمل انسان کے سامنے آ جائے گا، جو ہوگا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، انسان کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ حساب کتاب میں سے سب سے پہلے اس کے والدین کے سلوک کو تولا جائے گا میزان کے اندر رکھ کے۔ سنن بیہقی کی روایت ہے کہ والدین کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا رہا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اعمال تولنے کے بعد اگر تو اس کے اعمال جو ہیں وہ نیک ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کو کہیں گے وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اللہ اس کو ریشم کا لباس پہنائیں گے، اس کو زیورات پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو جنت کی طرف چلتا کیا جائے گا۔ اور جو شقی ہوگا، جس کے گناہ ہوں گے، فرشتے قرآن مجید میں آتا ہے اس کی یہاں داڑھ سے پکڑیں گے، اس کے جبڑے کو اکھیڑ دیں گے، وہ کہے گا رحم کرو رحم کرو۔ فرشتے جواب دیں گے جس پر رحمان نے رحم نہیں کیا ہم اس پر کیسے رحم کریں؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس نے اس پر رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کر دیں اس پہ؟ یہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، اور جو ہم اپنے آلات استعمال کرتے ہیں، موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کی غلاظت ہماری آنکھوں سے گزرتی۔ آپ خود اندازہ کریں، رمضان کا مہینہ ہے، مقدس رات ہے، 23ویں رات ہے، 23ویں رات میں مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھ کے آپ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ آج کا ہی محاسبہ کریں، آج کے دن میں نے اپنے موبائل کا کتنے گھنٹے استعمال کیا ہے، اور میں نے موبائل پہ کیا کیا دیکھا ہے۔ الصاحب ما ادری فی بیتہ، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے موبائل میں کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنا موبائل کسی ساتھی کو پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ہماری گیلری میں نہ گھس جائے، یا اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے آج کون سے گناہ کیے۔ اور خدا کی قسم آپ گوگل سے جا کے ہسٹری تو ڈیلیٹ کر دو گے، اللہ کے ہاں جو ہسٹری ہے نا وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، اس کا بیک اپ پروگرام پورا پڑا ہے، سافٹ ویئر پڑے اللہ کے پاس۔ تو آپ اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دیں کہ آپ کے گناہ اللہ کے پاس نہیں پہنچ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ شوق ہے کہ جب ظہر کے وقت فرشتے میرے اعمال لے کے جائیں تو اللہ کا ذکر سب سے اوپر میرے اعمال میں شامل ہو جائے، اور اللہ کو یہ جب ذکر میرا دکھایا جائے تو پتہ چلے کہ میرا محبوب پیغمبر مجھے آخری وقت میں بھی جب فرشتے لے کے آ رہے تھے اعمال تب بھی مجھے یاد کر، میرا ذکر اس کی زبان کے اوپر تر تھا۔ تو اس بات کو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ منظر ہی سامنے لے آتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قیامت کے دن ہوگا کیا؟ ہمیں قیامت کا دن روز محشر کا صرف ایک حواس ہے ہمارے سامنے کہ یار قیامت آئے گی اور اس کے بعد جنت ہوگی، جہنم ہوگی، جن کے ساتھ جو معاملہ ہوگا طے ہو جائے گا، بس بات ختم۔ ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب قیامت کو برپا کریں گے، پہلا آسمان توڑ دیا جائے گا، سارے فرشتے پہلے آسمان کے مار دیے جائیں گے، اندازہ کریں۔ دوسرا آسمان توڑا جائے گا، سارے فرشتے دوسرے آسمان کے مار دیے جائیں گے، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان اللہ شک کر دیں گے، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں آسمان کی چمڑی پکڑ کے ہم ادھیڑ دیں گے، جیسے کسی جانور کی کھال اتار دی جاتی ہے، اس طرح سے ہم ایک جانور کی جیسے کھال اتارتے ہیں، ایسے آسمان کی چمڑی کو ادھیڑ دیں۔ آسمان سارے توڑ دیے جائیں گے، فرشتوں کو مار دیا جائے گا۔ جب سارے آسمان ٹوٹ جائیں گے، فرشتے 8 مقرب رہ جائیں گے، اللہ کا عرش باقی ہوگا، اللہ کی کرسی باقی ہوگی، قلم کرتاس باقی ہوگا، لوح محفوظ باقی ہوگا، اور اللہ کی ذات باقی ہوگی، 8 فرشتے باقی ہوں گے۔ اللہ کہیں گے مت، یہ 4 فرشتے جو ہیں مقرب، ان کے لیے موت طاری کر دی جائے۔ اسرائیل کا کام ہے نا موت طاری کرنا، اسرائیل سے کہا جائے گا ان 4 فرشتوں کی جان نکال، ان 4 فرشتوں کی حضرت اسرائیل جان نکالیں۔ اللہ پوچھیں گے ما باقیہ، کیا چیز باقی رہی، کون کون باقی؟ حضرت اسرائیل کہیں گے اللہ تو باقی، ہم 4 باقی۔ اللہ کہیں گے مت یا اسرافیل، اسرافیل مر جا، تیری موت واقع، اسرافیل کی موت آ جائے۔ اللہ کہیں گے تیسرے فرشتوں کی موت، چوتھے فرشتے کو موت آ گئی، اسرافیل کو۔ اللہ کہیں گے مت یا میکائیل، میکائیل کو بھی موت آ جائے، میکائیل بھی مر۔ آپ اندازہ کریں اس وقت کا۔ اللہ کہیں گے مت یا جبرائیل، جبرائیل کو بھی موت۔ عرش کہے گا اللہ سے یا اللہ جبرائیل کو تو بچا لے۔ اللہ کے سامنے التجا کرے گا اللہ کا عرش، یا اللہ جبرائیل کو موت آنے لگی۔
اللہ کہیں گے اسرائیل نکال اس کی جان جبرائیل کی جان نکالی جائے گی. اللہ پوچھے گا ماں باقیہ, کیا باقی؟ حضرت اسرائیل کہیں گے انتا ربک, اے اللہ تو میرا رب ہے, وانا عبد ذلیل, اور میں بندہ ذلیل, میں رسوا, میں باقی رہ گیا ہوں. اللہ کہیں گے مت یا اسرائیل تو بھی مر جا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اسرائیل کی جان یہاں اٹک جائے گی, گلے سے نکلے گی نہیں, وہ اللہ سے مخاطب ہو کے یہ بات کہے گا, یا اللہ اگر مجھے یہ بات پتا ہوتی کہ موت آتے ہوئے بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں کسی ایک مخلوق کی بھی تیری جان نہ نکال. اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ اتنی تکلیف, سکرات الموت, کیا شدید تکلیف, آپ اندازہ کریں. اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کا سسٹم کو ختم کر دیں گے. ختم کرنے کے بعد اللہ ایک زجرہ بھیجیں گے, ایک بھونچال کو بھیجیں گے, ایک زلزلہ آئے گا, اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے پوری کائنات کو جھٹکا دے کے اللہ پوچھیں گے این الجبابرہ این الملوک, کدھر ہے وہ بادشاہ, کدھر ہے وہ ہٹو بچو کرنے والے, کدھر ہے فرعون, این الحمان این الشداد. اللہ رب العالمین ان کو پکاریں گے جو بڑے بڑے بادشاہ اپنے دور میں گزرے اور ان کی لوگ آؤ بھگت کیا کرتے. اللہ پوچھیں گے کدھر ہے وہ سارے, کسی کی کوئی آواز نہیں آئے گی, کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. اللہ کہیں گے انا الملک وانا الجبار وانا المہیمن وانا العزیز. اللہ اپنی صفات خود بیان کریں گے, میں عزیز, میں جبار, میں مالک, میں نے پوری کائنات کو بنایا. ہے کوئی جواب دینے والا جو میرے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے, کدھر ہے وہ سارے؟ کوئی جواب نہیں دے گا, خاموشی چھائی ہوگی. صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوگی. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پوری کائنات کو جب اکٹھا کریں گے, اٹھایا جائے گا ایک ایک ذرہ, یہاں تک کہ جس کو آگ میں جلا دیا گیا, جس کو پانی میں بہا دیا گیا, جس کی سوا بنا کے ختم کر دی گئی, اس کو بھی اللہ اس کے ایک ایک ذرے کو, ایک ایک ایٹم کو اکٹھا کر کے دوبارہ کھڑا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ کی ذات ہے. وہ ذات دوبارہ سارے کائنات کے سسٹم کو پیدا کرے گی اور قبروں سے اٹھایا جائے گا. وہ جب اٹھائے جائیں گے کہیں گے من بعثنا من مرقدنا, یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا, ہائے ہائے ہمارے لیے بربادی اور ہلاکت. کون ہے کہ جس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے, وہ جہاں پہ عذاب ہو رہا ہوگا وہ اس کی نسبت ان کو آرام گاہ لگے گی. آپ اندازہ کریں, جہاں پہ بچھو ڈس رہے ہوں گے, جہاں پہ سانپ کاٹ رہے ہوں گے, اس قبر کے اندر بھی ان کو حشر کے میدان کی گرمی سے زیادہ سکون میسر آ رہا ہوگا. اتنا حشر کا میدان سخت ہوگا. من بعثنا من مرقدنا, ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے؟ اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون. اور خدا کی قسم یہ وہی دن ہے کہ جس کا ہمارے پیغمبروں نے آ کے ہمیں بتایا تھا, اور وہ خدا کی قسم سچے تھے. وصدق المرسلون, سچے پیغمبروں نے ہمیں آ کے بتایا تھا. ایک دن اٹھایا جائے گا, حساب کتاب لیا جائے گا تم سے. یہ وہ قیامت کا دن ہے. اگر ہم نے اس قیامت کے دن کو صرف 5 منٹ کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھ کے لائٹ بند کر کے رات کو سونے سے پہلے سوچ لیا ہو نا, خدا کی قسم اگلے دن بندے کا گناہ کی طرف ہاتھ ڈالنے کو دل ہی نہیں کرتا. اگر تھوڑا سا ایمان رائی کے برابر بھی باقی ہو نا, انسان کے دل کے اندر اللہ کو حاصل کرنے کی تگودو ہو, آپ دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے. آپ دنیا میں راضی کرنے کے لیے, آپ نے اگر کسی بندے کو راضی کرنا ہو, اس سے کوئی مطلب ہو, آپ کا کوئی مقصد ہو, تو آپ اس کو ہوٹل پہ بلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, اس کے سامنے بیٹھتے ہیں, خوشبو اس کو گفٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو کیا اللہ رب العالمین کا یہ حق نہیں ہے کہ جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جائیں کہ جو اللہ نے مطالبہ کیا ہے اس کی خوشنودی کے لیے؟ اس نے آپ کو دینا بھی کچھ نہیں ہے, دنیا کا فائدہ دینا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے ہوٹل کے اندر, لیکن اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا, اس نے تمہیں پیدا کیا, اس نے تمہیں جنتوں سے نوازنا ہے. اور جنت کوئی معمولی شے ہے, جنت کوئی چھوٹی شے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت کے جو جی ٹی روڈ ہیں, جنت میں داخلے کا جو راستہ ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر جتنا فاصلہ ہے اتنا اس کا جی ٹی روڈ ہے, جہاں سے لوگوں کو داخل کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمارے لیے نعمتیں دے رکھی ہیں, ہماری آنکھ جو جتنی بڑی نعمت, اگر ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں نا, کبھی آپ کسی اندھے آدمی سے جا کے پوچھیں جو نابینا ہے, اس سے پوچھیں کہ آپ کی سب سے دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے, وہ یہی خواہش بتائے گا کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. جس کے پاس کانوں کی سماعت نہیں ہے, آپ کبھی اس سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے, وہ یہی بات کہے گا کہ کاش مجھے سماعت مل جائے اور میں لوگوں کی باتوں کو سن سکوں. آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. میں اکثر وہ مثال دیا کرتا ہوں, ایک بندے نے شکوہ کیا تھا کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے مجھے آج تک کچھ دیا ہی نہیں ہے. تو کسی شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر تمہارا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, اگر تمہیں کچھ نہیں دیا تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, میرا ہاتھ اتنا قیمتی ہے, پتہ بھی ہے کتنا مہنگا ہے.
लाखों रुपए लग जाते हैं और वो भी प्लास्टिक का हाथ लगता है। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी आंख निकाल देते हैं। कहा तुम्हें पता भी है कितनी महंगी आंख है, करोड़ों लग जाते हैं, एक आंख आती है। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारी एक टांग काट देते हैं। कहा करोड़ों लग जाते हैं, एक टांग वो भी प्लास्टिक की मिलती है। तो उसने कहा फिर चलते फिर तो करोड़ों के आदमी हो, इससे बढ़कर और तुम्हारे लिए क्या है, क्या नेमत तुम और चाहते हो? करोड़ों के तो तुम आदमी, करोड़ों की आंखें तुम्हारे पास है, करोड़ों के हाथ तुम्हारे पास हैं, करोड़ों के पांव तुम्हारे पास हैं। तो सबसे बेहतरीन इसकी हक अदायगी ये है कि आपके पास अल्लाह ने जो नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा करें। हर एक जोड़ का, जैसा कि हदीस मुबारक में आता है, शुक्र अदा करें। और अपनी आंख को कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। जब आप किसी दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल करते हैं, गोया कि आप नाशुक्री कर रहे हैं, नाशुक्री कर रहे हैं अल्लाह की। अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है, आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह की उस दी हुई नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह वाज़ेह कह दिया हुआ है हदीस मुबारक में, ला तुतीकु अज़ाबी या इब्न आदम, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, तू मेरे अजाबों को सह नहीं सकता। मेरे अजाब इतने सख्त हैं कि तू मेरे अजाबों को कभी भी उनकी ताब नहीं ला सकता जितने मेरे अजाब सख्त हैं। वला ततहम्मलु सखती, तू जितना जो मेरा गुस्सा है ना, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो इब्ने आदम मेरे गुस्से की ताब नहीं ला सकता। ये अल्लाह ने पहले ही बता रखा है। और इंसान इस बात को समझता है अच्छी तरह से कि अल्लाह के वो कायनात का जो खालिक है, अगर वो इंसान को पकड़ने पे आ जाए तो इंसान कभी भी रोज़े महशर भी, इतना बड़ा रोज़े महशर, कभी भाग नहीं सकेगा। अल्लाह की दी हुई जिंदगी, अल्लाह की दी हुई नेमतें, इसी दुनिया में आप रह रहे हैं। अगर आपने गुनाह करना है, वो कहते हैं ना कि खाता भी है और फिर उसी थाली में छेद करता है, तो आपने कहावत सुनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की दुनिया में रह रहे हैं, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के दिए हुए हाथों से रिस्क कमाते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से हम खाते हैं। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो अल्लाह ने पाकीज़ा रिस्क दिया है वो खा के हम अल्लाह की जब नाशुक्री अदा करते हैं ना, तो अल्लाह का सीधी सी ये बात है, मुतालबा है कि अगर तूने गुनाह करना है, नाशुक्री करनी है, मेरी नाफरमानी करनी है, तो मेरी जमीन से निकल के कहीं और जाके गुनाह कर। अब आप अंदाजा करें, बंदा जमीन से निकल सकता है बाहर, या बंदा वहां गुनाह करे कि जहां अल्लाह देख नहीं रहा? कौन सी जगह ऐसी है जहां अल्लाह नहीं देख रहा? किधर अल्लाह की नजर नहीं जाती? कहां अल्लाह रब्बुल आलमीन एक पत्थर के अंदर जो कीड़ा रिज्क पा रहा है, उसके पत्ते की जो आवाज आती है खाने की, उसको भी सुनता है। अल्लाह ताला का इतना इल्म कामिल है, तो आप अंदाजा करें कि फिर इंसान कहां जाके गुनाह करेगा कि जहां अल्लाह ना देख रहा हो। तो इंसान किसी भूल में है, किसी भूल में है कि वो बच जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि हम इस पर जरा गौर करें। अगर हमने इस रात में 23वीं शब में मस्जिद में बैठ के, अल्लाह के घर में बैठ के भी अभी भी तौबा नहीं करनी ना, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, फिर हमारी तौबा कभी नहीं हो सकती। इसलिए अभी वक्त है, अभी तौबा करें, अल्लाह से इल्तिजा करें। हदीस मुबारक में आता है, जब कोई बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है, 3 दफा पनाह मांगता है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया 3 दफा जब कोई बंदा अल्लाह के अजाबों से और जहन्नम से पनाह मांगता है, अल्लाह उसकी उस दुआ को उस जहन्नम को जाके सुना देता है कि ये जो बंदा है, ये तेरे अजाबों से डरता हुआ, तेरी सख्ती से डरता हुआ परेशान है और मुझसे इल्तिजाएं कर रहा है, या अल्लाह इससे बचा ले, या अल्लाह इससे बचा ले, या अल्लाह ये बहुत बड़ा अजाब है, इससे मुझे बचा ले। जब उसको सुनाया जाता है, जहन्नम को उस बंदे पे तरस आ जाता है, जहन्नम खुद इल्तिजा करती है, या अल्लाह ये इतना मुझसे डरता है, या अल्लाह तू इसको माफ ही कर दे। अल्लाह उसको जहन्नम की सिफारिश पर माफ करते हैं जो अल्लाह की मखलूक है। तो अगर हम आज बैठे यहाँ पे अल्लाह के घर में बैठ के उस जहन्नम के अजाब से पनाह मांग ले, तो अल्लाह हमें माफ करने पे कादिर है। अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।